السلام علیکم، خوش آمدید، صبح خیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام کا نام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میرا نام ہے محمد یاسر۔ ناظرین، اپنے اس پروگرام میں بات کرتے ہیں کچھ معاملات اور مسائل پر، عوامی نوعیت کے مسائل پر پروگرام میں گفتگو کی جاتی ہے، اور ہماری ہمیشہ سے کوشش یہ رہی ہے، یعنی کہ جب سے اس پروگرام کا آغاز ہوا ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک عام آدمی کے مسائل کے حوالے سے بات کی جائے، اور آج بھی جو پیغامات دیکھنے والوں کی جانب سے موصول ہوتے ہیں اس میں اکثر اس چیز کی نشاندہی کی جاتی ہے کہ عموماً کراچی کے مسائل ہی زیادہ زیر بحث آتے ہیں۔ یہ بات یقیناً کسی حد تک درست ہے کہ زیادہ جو مسائل ہیں وہ شہر کراچی کے حوالے سے ہی پروگرام میں زیر بحث لائے جاتے ہیں، لیکن یقین کیجئے کہ مسائل کراچی سے لے کے کشمیر تک یکساں ہی ہیں، اور یہ زیادہ تر جو مسائل ہیں بڑے سطحی نوعیت کے ہیں، لیکن بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت یا کوئی ادارہ ان مسائل کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا، بلکہ یہ کہنا ہوگا کہ ان مسائل میں اضافے کا سبب بنے ہیں۔ اور یہ آج کل بات اس لیے اس پہ زور دی جا رہی ہے کہ جو ملک کے عمومی حالات اس وقت نظر آ رہے ہیں، وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ آخر یہ مسائل یہاں تک پہنچے کیسے، اور خطے کے اندر جو دیگر ممالک ہیں اگر اس کی طرف نظر ڈالی جائے، ویسے تو ہم زحمت گوارہ نہیں کرتے، تو ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ اس خطے میں جو ممالک آباد تھے، جو معاشی اعتبار سے بہت زیادہ مشکلات کا شکار تھے، وہ بھی آج ہم سے بہتر صورتحال میں نظر آ رہے ہیں۔ اب اس کی کیا وجہ ہے یہ جاننا ضروری ہے۔ بہرحال اس کے اوپر کوشش کریں گے پروگرام میں گفتگو کی جائے، اور اپنے پروگرام کے ذریعے جیسے میں نے عرض کیا کچھ دیر قبل کہ عوامی نوعیت کے معاملات اور مسائل پر گفتگو کرتے ہیں، تو یہ عوامی مسئلہ ہی ہے کہ اس کے جو معاشی حالات ہیں، جو سماجی نوعیت کے معاملات اور مسائل ہیں، ان کو کیسے حل کیا جائے۔ پالیسیز وضع کی جاتی ہیں، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، کس طرح اس کے اوپر عمل درآمد کیا جاتا ہے یا کروایا جاتا ہے، یہ بھی ہم بخوبی اس سے واقف ہیں۔ اب یہی معاملات ہیں جس کے اوپر سب سے زیادہ بات کی جاتی ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ مسائل کہیں پہ بھی آپ دیکھ لیں، کراچی سے لے کے کشمیر تک، وہ ہمیں ایک جیسے ہی نظر آ رہے ہیں۔ تو بہرحال کوشش کرتے ہیں ان معاملات کے اوپر گفتگو کریں۔ آج بڑی خاص مہمان شخصیت یہاں پر ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، اور ان سے ملک کی جو سیاسی سماجی صورتحال ہے اور دیگر مسائل کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے معزز مہمان عبدالرزاق باجوہ، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، آپ اپنی پارٹی کی ترجمانی یہاں پہ کر رہے ہیں، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی رزاق بھائی پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ دوسرے ہمارے بڑے ہی خاص مہمان، وکالت کے شعبے سے آپ کا تعلق ہے اور بہت سارے معاملات پر آج وکالت کریں گے، ان سے آج کھل کر گفتگو کی جائے گی۔ زاہد مزاری صاحب تجزیہ کار کی حیثیت سے یہاں پہ موجود ہیں، ان کو خوش آمدید کروں گا۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش زاہد بھائی پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ رزاق بھائی، گفتگو کا آغاز آپ کے ساتھ کریں گے، اور وہی سوال ہے جیسے میں نے ابھی کہا کہ مسائل اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ بظاہر لگتا ہے کہ حل ہونا جو ہے وہ اب ان کا ممکن نظر نہیں آتا۔ تو ایک عام آدمی اب یہ سوال کر رہا ہے کہ جو خطے کے دیگر ممالک تھے، افغانستان تھے، یا آپ سری لنکا کی مثال دیں، بنگلہ دیش کی مثال دیں، خیر وہ تو بہت ہم سے آگے نکل گئے، اور دیگر ممالک کو اگر ہم دیکھیں، بڑے ممالکوں کو چھوڑ کے، تو وہ بھی ہم سے ترقی کی دور میں آگے ہیں۔ لیکن اب مملکت خدا داد کی صورتحال دیکھیے، حکومتیں آتی جاتی رہیں، نظام آتے جاتے رہے، لیکن مسائل بڑھتے چلے گئے، حل کسی بھی دور میں مسئلہ ایک عام آدمی کا نہیں ہو سکا۔ فرمائیے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا یہ واقعتاً عام انتخابات یا نئی جو ایک حکمراں سیٹ اپ بنے گا، یہ ان مسائل کو حل کر سکے گا، اس میں مزید اضافہ ہوگا؟ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسر صاحب بہت شکریہ، آپ نے علل صبح ملکی اور شہر کی صورتحال پر بات کرنے کا موقع عطا کیا۔ یاسر صاحب، صورتحال تو بڑی مایوس کن ہے، ایسی کوئی ماڈل صورتحال نہیں ہے کہ جس کا ہم
کہے لگا کے یا ہنس ہنس کے اس کی تعریفیں کریں جو موجودہ نظام چل رہا ہے یا اس کا حصہ بنے. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا کہ صورتحال بڑی پیچیدہ ہے اور لوگ نوجوان مایوس ہو رہے ہیں اس ملک کے، جبکہ ہم نوجوانوں کی تعداد 60% ہے اس ملک میں. یہ خدا داد کی ایک اللہ سبحان اللہ کی خاص مہربانی ہے اس کنٹری پہ، پاکستان کی کنٹری، کہ جہاں نوجوانوں کی تعداد اتنی بڑی ہے، جہاں ہماری عمر کے لوگ ہیں وہ کم ہیں اور نوجوان بہت زیادہ ہیں. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مایوس ہونا اس ملک کا مایوس ہونا ہے، کیونکہ دیکھیں آگے بھاگ دوڑ اس ملک کی ہے، جو آگے نظام ہے دنیا ہے انہوں نے چلانا تھا. ہم لوگ تو اپنی عمریں پوری کر چکے ہیں، یا کچھ حصہ ہمارا اگر رہ گیا ہے اللہ سبحان اللہ کے حکم سے تو کچھ عرصے کے بعد ہم شاید اس دنیا میں نہ ہوں. لیکن یہ جو نوجوانوں کا مایوس ہونا ہے، بے روزگاری، بد امنی اور خاص طور پہ مہنگائی، اور پھر ان نوجوانوں کا روزگار کا حصہ نہ بننا بھی بڑی بات. آپ کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، ہم ایک سیاسی کارکن ہوں، میں چھوٹا سا ورکر ہوں، آپ یقین کریں مجھ جیسی ناچیز کو دسیوں میسیجز سندھ بھر سے، خاص طور پہ کراچی سے اور ملک سے دور دراز علاقوں سے، ملتان سے بھی لوگ بیچارے یہ امید لگا کر بیٹھے ہوتے کہ جی یہ تو اخبارات میں بھی چھپتے ہیں، یہ تو ٹی وی میں بھی آتے ہیں، اور ان کی تو تصاویر بھی جھوٹی سچی ہماری کسی نہ کسی کے ساتھ کہیں نہ کہیں اتفاقیہ لگی جاتی ہیں. تو وہ اتنا بیچارے ہم سے پر امید ہوتے ہیں. اور آپ یقین کریں جب میں جب ان کے میسیجز پڑھ رہا ہوتا ہوں یا فون پہ بھی پھر وہ رابطہ کرتے ہیں فون، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں کوئی جاب کا انتظام کر سکتے ہیں، آپ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، آپ ہمارے ترجمانی کرتے ہیں، ہمیں سب سے مایوسی ہوئی، آپ سے بڑی امید ہے آپ. پھر میں کہتا ہوں بیٹا ابھی تو ہم اتنے اختیارات تو ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم آپ کو جاب دے سکیں. تو پھر یہاں تک نوجوان کہہ رہے ہیں یہ المیہ ہے. میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے صبح کا وقت ہے، میں اپنے دل سے جو باتیں کر رہا ہوں، وہ پھر کہتے ہیں کہ سر آپ ایسا کریں کہ یہاں پر فلاں آپ کے یہاں پر فلاں ایم پی اے ہے یا ایم این اے صاحب ہیں یا فلانی جو نامور شخصیات ہیں، آپ انہیں فون کر دیں. وہ پھر یہ جو چیزب وغیرہ کھلے ہوئے یہ مارکیٹس کے جو ہیں، جو آج کل ہر جگہ ہی ہیں ملک بھر میں، ایک یہ الگ سے مارکیٹیں جو بن گئی، ان کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، یہ جو چیزب ہیں سپر، وہ ان کے مینیجر کو فون کر دیں گے، ان کی وہ بات مان لیں گے. شاید آپ کراچی سے کہیں گے تو وہ آپ کی شاید بات نہ مانے. تو میں نے کہا آپ کتنی آپ کہہ رہے سر سیلری وہاں پہ 20 سے 25 ہزار روپے وہ دے دیتے ہیں، لیکن وہ تھوڑا سا سکون والا ہے، ٹھنڈ میں ہوتا ہے، صفائی، تو ہمیں وہاں لگوا دیں. اب جو بچہ جس کے والدین نے اس امید سے اس کو پالا پوسا، پرائیویٹ اسکولوں میں، اس کی سرکاری اسکولوں کا تو حال ہی نہیں ہے اس ملک میں، اس کا سرکاری کالجز دیکھ لیں، اب تو یونیورسٹیاں بھی ناکام ہو گئی ہیں، بہت ہی برا حال ہے. تو اتنے پیسے خرچ کر کے بزرگ والدین، بوڑھے والدین، اور ساری امیدیں لگا کر اس بچے کو پالتے پوستے، ان کو ڈگریاں لے کر کے دیتے ہیں، اور اس کے بعد ان بچوں کو جب وہ فیملیاں تانے دیتی ہیں کہ جائیں کام کریں، کچھ گھر پہ پڑے رہتے ہو، جاؤ نکلو جاؤ، اور وہ بیچارے اپنی سی ویوں آج ایک فوٹو اسٹیٹ آپ کروائیں کاغذ کی، سادے اس کاغذ کی 10 روپے کی ایک کاپی ہے. ایسا ہی اب آپ سے میں اب ہر ادارہ بولتا ہے جی آپ سی وی لے آئے. اب سی وی میں 10 12 15 کاغذ ہوتے ہیں. اب 15 کاغذ 150 روپے کی تو اس نے فوٹو کاپیاں کروائیں، اور پھر 150 200 روپیہ بسوں میں دیا، یا بائک میں 200 روپیہ امی سے لے کر کے گیا اس امید سے کہ امی مجھے یہاں سے جاب مل جائے گی. جب وہ وہاں پہ ادارے میں جاتا ہے، وہ یا تو وہ آج کل آن لائن دے، یا پھر کوئی رکھ بھی لیتے ہیں، پرائیویٹ ادارے لے لیتے ہیں سی وی. کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک امید ہی اللہ سے لگائی جا سکتی ہے کہ یہ وطن سلامت رہے گا، یہ ترقی کرے گا. شاید یہ ہماری زندگی میں ہم نہ دیکھ سکیں، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، کیونکہ بہت زیادہ مایوسی ہے، اور یہ حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے. لوگ بہت مایوس ہیں، کچھ نہیں بچا ہے. آپ دیکھیں کہ آج صبح میں نے جب ٹی وی کھولا آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے، تو سب سے پہلے مجھے یہ خبر دیکھنے کو نصیب ہوئی کہ جی 4 روپے 60 پیسے پر یونٹ بجلی کا کراچی کے الیکٹرک نے نیپرا کو اپنی بھیجی تھی سفارشات، انہوں نے قبول کر لی ہیں. اور آج الہل صبح 4 روپے
60 पैसे पर यूनिट। यानी अगर मेरे घर का बिल अगर मेरे यहाँ एसी में नहीं भी इस्तेमाल करता या मैं नहीं है मेरे पास, तो अगर मेरा 20,000 बिल था तो अब मेरा वो बिल जाके 26-27 हजार रुपये पे पहुंच गया। यानी आज सुबह सुबह मेरे घर के ऊपर एक और बम गिराया गया है जो 6 से 7 हजार रुपया में। अच्छा आप बढ़ाएं, मैं कहता हूं आप 500 रुपए यूनिट कर दें, 1,000 रुपए लीटर तेल कर दें, 2,000 रुपए किलो आटा कर दें। यार आप हमें वसाइल भी तो दें, हमें कोई वो रास्ता भी बता दें कि जनाब आप यहाँ से पैसे उठा लें, यहाँ से कमा लें, या यहाँ से लूट लें, इस बैंक को लूट के निकालें। और यार अब मुझे बताएं कि मैं कैसे वो इतना अफोर्ड करूं, मैं अपने बच्चों की एजुकेशन कैसे करूं। हमने बड़ी गाड़ियां, मेरे जैसे बंदे ने, मैं खुदा को हाज़िर नाज़िर करके कहता हूं, मैंने बड़ी गाड़ी बेच कर छोटी गाड़ी ली है कि ताकि फ्यूल में कोई फर्क आ जाए, मेरे पेट्रोल के अखराजात कम हो जाएं। यार मैं कल को मैं बाइक पर आ जाऊंगा, परसों को मैं साइकिल पर आ जाऊंगा, मैं पैदल आ जाऊंगा। ये क्या है यासिर भाई? इस मुल्क को सारे सियासतदानों को मिलकर, इसमें एस्टेब्लिशमेंट को भी, ताकतमंद इदारों को भी कहता हूँ यार बस कर दो, यार बस कर दो, आप भी बस कर दो, आप भी बस कर दो, आ जाओ यार इस मुल्क को बचा लेते हैं। ठीक है, जहाँ सियासतदान कसूरवार हैं वहां ये भी कसूरवार है। आए मिलकर किसी एक पेज पर खड़े हों, आप लोग भी अपने आप का सुधार करें, सियासतदान भी सुधार करें, जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी खुदा को माने। अगर ये मुल्क होगा तो उनकी ठाट बाट चलेगी, बिल्कुल ऐसा ही, उनकी गर्दनों के सरिये कायम रहेंगे अगर ये मुल्क कायम रहेगा। और अगर जिस तरह की ये गुर्बत चल रही है, जिस तरह की बेरोजगारी चल रही है, जिस तरह महंगाई चल रही है, मायूसी, बिल्कुल मायूसी है, कोई खुशहाली नहीं है। अगर कोई कहता है कि मुल्क में खुशहाली है तो हाँ, उसके बाप दादा ने खूब कमाई की होगी, उसने खूब करप्शन की होगी, उनके पास बहुत सारा पैसा होगा, उन्हें तो भाई ये ग्रीन नजर आ रहा है। लेकिन मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक आम आदमी की बात करती है, हम गरीबों की बात करते हैं। इसलिए हमारे में भी बहुत तकड़े लोग भी हैं, बहुत आम लोग भी हैं, बहुत गरीब लोग भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि सूरत हाल ऐसी नहीं है कि हम उसकी तारीफ कर करके यहाँ बयान करें और सुबह सुबह लोगों को झूठ बोलें। बिल्कुल ठीक है। ज़ाहिद मज़ारी साहब, आपकी तरफ आऊँगा। अभी सूरत हाल की जो मंजरकशी की है रज़ाक भाई ने, कमोबेश यही सबकी सूरत हाल है। एक आम पाकिस्तानी, एक आम शहर कराची का रहने वाला, वो यही कुछ सोच रहा है और यही कुछ उसके साथ हो रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से थोड़ी सी बात हो तो जी इजाज़त हो तो मैं इसमें ऐड कर दूं। जी ज़रूर इजाफा कीजिए। वो एक बड़ा मशहूर शेर है जो हम बचपन से आप और मैं सुनते हैं, जी, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के। जहाँ ये तामीरी अंदाज में है, बाजवा साहब ने बिल्कुल सही रोना रोया, लेकिन ये सतही किस्म की बातें हैं। आप एक्चुअल क्या करेंगे, उसकी कॉजेज क्या हैं, बताएं। पहले रीजंस बताइए। ये तो आप कह रहे हैं कि है, हुआ क्यों, जी, रीजंस बताइए, फिर उसको सॉल्यूशंस दीजिए। और उसके लिए आपको बिल्कुल अपराइट, बिल्कुल सच आपको बोलना होगा। ठीक है। देखिए, क्या ये वही पाकिस्तान नहीं है कि जिसने करोड़ों रुपया, जबकि उस वक्त डॉलर जो है, आई थिंक सो कि मेरा ख्याल वो बहुत कम 3 रुपए 4 रुपए का होगा, 1.5 रुपए 3 रुपए 4 रुपए का होगा। इसने कोई 20 करोड़ रुपया उधार दिया था जर्मनी को। क्या ये वो पाकिस्तान नहीं? क्या ये वही पाकिस्तान नहीं है जनरल अयूब खान के दौर में आपके 5 साला मंसूबे शुरू हुए थे? आपके 5 साला मंसूबे मलेशिया लेके गया अपने मुल्क में। आज मलेशिया कहां पर? क्या ये वही पाकिस्तान नहीं है जो पूरी उम्मत मुस्लिमा की लीडरशिप इसके पास थी और ये करता रहा? ऐसा आखिर क्या हो गया इस 75-76 साल में कि वो पाकिस्तान जो कि एक जन्नत था, और मैं आज भी कहता हूं जहन्नम हमने खुद बनाया है। रीजंस क्या है? सर, हम सच भी बोलते हैं ना तो अपने मतलब का, खरा सच नहीं बोलते। इसमें सर सब जिम्मेदार हैं बराबर, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे आम पाकिस्तानी हो। जी। देखिए, ये आपका मेरा रोजाना का है, हम पढ़ते हैं, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ भी, पाकिस्तानी भी, और आप एज ए एंकर भी।
کہ ہمیشہ یہاں پہ اگر زیادہ ٹائم دیکھا جائے تو کہتے ہیں جی ڈیموکریسی سے زیادہ یہاں پہ ہمارے ہاں فوجی حکومتیں رہی. جی یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ ان فوجی حکومتوں کے دور میں ہمیشہ عوام کو ریلیف ملا ہے. ریلیف ملا. یہ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے. اگر آپ کوئی اکنامکس کا کوئی بھی جو ہے کوئی اسٹوڈنٹ سے پوچھئے اسے کہہ دیجئے which era was the golden period regarding the progress of Pakistan, تو وہ کہے گا ایوب خان کا دور. کیوں کہتا ہے؟ میں جو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ انفارچونیٹلی فرام دا ڈے فرسٹ قائد اعظم محمد علی جناح جب رحلت فرما گئے تو میرے خیال میں جو ہمارے ملک کی اشرافیہ اس وقت تھی، وہ اس کے اندر ہمارے بڑے جوائنٹ قسم کے لیڈرز تھے، انہوں نے اپنی قوم کو وہ ویژن اس حساب سے ڈیلیور ہی نہیں کیا کہ آنیسٹی، ڈیڈ آنیسٹی، جیسے کہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے. ان کے بعد انفارچونیٹلی آپ کے لیڈرز وہ کسی بھی سطح کے تھے، ان کو اگر آپ ان کا پوسٹ مارٹم کریں گے، آپ اٹھا کے، میں نہیں چاہتا کہ کسی کے اوپر وہ کوسچن مارک آئے بڑی شخصیت پر، آپ یاسر بھائی آپ سے کچھ چھپا نہیں ہے، ہم سے کچھ چھپا نہیں، لیکن ہمیں اون کرنا چاہیے. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ سچ بولتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یار اس بندے کے بارے میں سچ بولنا بھی ہے یا نہیں، میرے مفادات کے ٹکراؤ تو نہیں ہوگا. تو ہماری اشرافیہ من حیث المجموعی، بھلے وہ بیوروکریسی ہو، وہ پولیٹیشنز ہوں، پولیٹیکل پارٹیز ہوں، فرام دا روٹ ٹل دا ٹاپ، آلموسٹ سب کرپٹ ہے. ان لوگوں کو ٹھیک کون کرے گا؟ کون ان کو ایک ڈائریکشن دے گا؟ کون ان کو چلائے گا؟ اس کا تعین ابھی تک ہو سکا ہے؟ کیونکہ خیال یہ ہے کہ جب ہم چیزیں سمجھتے تھے اور پڑھتے تھے تو پتہ یہ چلتا تھا کہ ایک کانسٹیٹیوشن ہوگا، ایک قانون ہوگا، ایک آئین ہوگا جس کو مقدم رکھا جائے گا، اور اگر اس کو فالو کیا جائے گا، جس کے اندر تمام مندرجات ہیں کہ کس طرح قوم کو لے کے چلنا ہے، یہاں کا نظام کیا ہوگا، کس کی کیا ذمہ داری ہوگی، کیا اس کی اہمیت کو سمجھ سکے. کیونکہ وہ تو کسی نے نہیں سمجھا. جب کسی نے اس کو نہیں سمجھا تو حال تو یہی ہونا تھا جو ہمارے سامنے ہے. کیا اس کا تعین آج ہو چکا ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے، اس کو کیا مقام اور درجہ دینے کی ضرورت ہے؟ اس کاغذ کا ٹکڑا یاسر بھائی جو آئین ہے، اس آئین کو کسی نے کہا تھا اس جسٹ پیس آف پیپر، میں اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک سکتا ہوں، سب یہی کرتے ہیں، کہتے ہیں نا. لیکن پریکٹیکلی کیا ہے؟ پریکٹیکلی یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں، میں اس وقت کی بات اس وقت پہ بھی آؤں گا جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے کہ اس کا کیا کردار ہے. مجھے یعنی آگے چلنا ہے تو موجودہ والا کو لینا ہے. میں پاسٹ کی بات کرتا ہوں. ایک اب تک جو ہے جنرل عاصم نصیر جو ہے نا، حافظ صاحب جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہے، عاصم منیر صاحب، میں ان کا فین بھی ہوں، سچی بات یہ فین بھی ہوں. میں نے ان کے لیے ہمیشہ لکھا بھی ہے اور میں ان سے پر امید بھی ہوں. یہ بعد میں آئیں گے، پہلے میں لیکن آپ کو ویژوالائز کرتے ہوئے آپ کو دینا ہے. دیکھیے یہاں پہ اداروں نے، ادارہ میں پولیٹیشنز کو بھی ایز ادارہ لیتا ہوں، پولیٹکس کو بھی، انہوں نے آپس میں ایک جیسے اندرونی ایک سیٹلمنٹ کر رکھی تھی ٹل دا لیٹسٹ ایرا، کہ اسٹیبلشمنٹ کہتی تھی کہ یا جو ادارے تھے وہ کہتے تھے بھائی آپ ہمیں ٹچ نہ کرو، آپ ہماری جو بھی ڈیمانڈز ہیں آپ ہماری پوری کر دو، ٹھیک ہے، آپ جانو عوام جانے، آپ کچل دو، مار دو، جو مرضی کرو، آپ ہمارے مفادات کو ٹھیس نہیں پہنچاؤ، ہم آپ کے مفادات کو ٹھیس. یہ سمپل سا رول ہے. اس سے جس نے وائیولیٹ کرنے کی کوشش کی، جس نے بھی وائیولیٹ کرنے کی کوشش کی، وہ اپنے ڈیموکریٹک سیٹ اپ سے ہاتھ دھو بیٹھا. نواز شریف آپ کے سامنے ہے، ہی از اے مین آف نو. جہاں اس نے نو کہا، جس وقت نواز شریف کو آپ ٹاپل کیا ہے، آپ دیکھیے اس وقت ڈالر کہاں تھا، اس وقت ملک کی اکانومی کیا تھی، اس وقت بزنس کہاں تھا، آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کے سیٹ اپ کیا تھے اس وقت. یعنی ایک چلتا پھرتا، ایک پروگرس کرتا ہوا بائی لیپس اینڈ باؤنڈز ملک. میں لیٹسٹ کی بات کر رہا ہوں، لیکن پاسٹ میں یہی رہا. اس سے پہلے بھی جہاں کسی پولیٹیشن نے، جو پرائم منسٹر، اس نے نو کہا تو وہیں پر وہ اس کو کٹ کر دیا گیا. اسی ملک میں ایک معراج خالد بھی رہا ہے. آپ ذرا آپ دیکھیے، وہ پیپلز پارٹی کے ایک تھے صاحب کا، آپ دیکھیے کیسا مسٹر کلین تھا وہ. بالکل اس ملک میں کوئی کمی نہیں ہے. لیکن اب اداروں کو بھی سوچنا ہوگا، اب پولیٹیشنز کو بھی سوچنا ہوگا. اسی سندھ کے اندر
کیا آپ کو مجھے پتا نہیں کہ سسٹم نام کی کس اصطلاح چلتی ہے آئی ہے؟ آئیے ذرا سسٹم کے اوپر آئیے، یہ بڑا رائج ہے آج کل۔ میں سر اس کو یہ جو چلتی آئی ہے، میں یہ عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ کو آپ کے اداروں نے یہ کہا کہ بھئی آپ ہمیں ٹچ نہ کریں، ہم آپ کو ٹچ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور اس کا ریزلٹ کیا نکلا کہ جو پولیٹیشنز تھے وہ بلینئرز بن گئے، اور عوام جو ہے اس کے حصے کا جو اس کو ملنا تھا حصہ، وہ سارے کا سارا یا تو اداروں کو چلا گیا یا وہ پولیٹیشنز کے چلا گیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا قبلہ زاہد مزاری صاحب، ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک چھوٹی سی بریک میں نے یہاں پر لینی ہے، اور بریک کے بعد اس گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔ پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، معزز مہمان تشریف فرمائیں، زاہد مزاری، عبدالرزاق باجوہ صاحب، دونوں مہمانوں سے ملکی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر گفتگو کر رہے تھے۔ زاہد صاحب، کچھ دیر پہلے آپ نے تذکرہ کیا ایک اصطلاح آج کل بہت زیادہ رائج ہے سسٹم کی، یہ کون سا سسٹم ہے؟ یہ وہی سسٹم ہے جو پورے ملک میں ہے؟ ہمارے یہاں اس کو محض سسٹم کہا جا رہا ہے، یہ پورے ملک میں یہ سسٹم رائج ہے؟ ذرا فرمائیے۔ جی، میں اس لفظ سسٹم جو ہے، جب ہم سسٹم کی بات کرتے ہیں تو ان ٹوٹیلٹی اوریجنیلٹی ٹرو پکس میں تو وہی سسٹم ہوتا ہے جو آپ کے ملک میں رائج ہوتا ہے، اور وہ بکس والا ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں آنیسٹی بکس میں ہے۔ آپ یہ دیکھیے ہمارے ہاں مدینہ کرائنا سٹور، مکہ کرائنا سٹور، اور سب سے زیادہ لیکن کرپشن وہاں آ کے سارے سٹاک کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اصل سسٹم تو وہی ہے جو آئین کے مطابق ہے، اس کے تحت ہر ادارے کی ڈومین کہ جوڈیشری کی یہ پاورز ہیں، ٹرائیکاٹمی آف پاور، ہماری سپریم کورٹ اس کے اوپر کہہ چکی ہے کہ 3 پلرز مین ہیں، ہر ایک کا اپنا کام ہے، لیجسلیشن کا اپنا کام ہے، عدلیہ کا اپنا کام ہے، ایڈمنسٹریشن کا اپنا کام ہے، اس کے نیچے پھر آگے ادارے ہیں مختلف، ان سب کے اپنے کام ہیں۔ یہ تو ہے کلین جو سسٹم، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اوپر جو بھی گورنمنٹ بیٹھی ہو، وہ بھلے پولیٹیکل گورنمنٹ ہو یا سابقہ ادوار کے اندر اگر کوئی وہ جو ہے کوئی آرمی جنرل بیٹھا ہوا تھا، پرویز مشرف صاحب تھے، یا وہ جو سیٹ اپ بناتے ہیں، اس سیٹ اپ کے اندر جو مال کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے، جس کی وجہ سے آج ملک یہ تباہ ہوا ہے، پیسہ کمانے کے لیے مختلف پوسٹوں پر جو پیسے لے کے بندے تعینات کیے جاتے ہیں، اور ان کا کام منی جنریٹ کرنا ہوتا ہے، اور وہ جنریٹ کر کے اگر پولیٹیکل سیٹ اپ ہے تو اس کے مختلف باسز کو تھوڑا تھوڑا ملتے ملتے جو جائنٹ اوپر بیٹھا ہوا ہے، پولیٹیکل ہیڈ ہے، اس کو سب سے زیادہ لائن شیئر جاتا ہے۔ اس پورے ڈرٹی سرکل کو ہم سسٹم کا نام دیتے ہیں۔ میں بالکل آئی اون کہ میں جو سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں یہ کوئی سویپنگ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، آپ مجھے بتا دیجئے کہ ابھی آئی ہے، اس کے لیے میں نے آپ سے کیا کہا کہ میں چیف آف آرمی سٹاف کو I would salute him۔ ان کے آنے کے بعد بھی انٹرم سیٹ اپ ہے۔ میں ابھی اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل تھا اور میں سکھر میں تھا، مجھے یہاں سے اسپیسیفکلی بھیجا گیا، مجھے اسپیشل ٹاسک کے لیے بھیجا گیا، کچھ حکم تھا ہم چلے گئے، لیکن میں کراچی بیس تھا۔ وہاں جا کے یاسر بھائی جب میں نے معاملات دیکھے، میرے سامنے سالوں کے ہیوج ایسے کیسز میرے سامنے پڑے ہوئے تھے کہ جو عوام تڑپ رہی تھی، جس میں سب سے بڑا لا اینڈ آرڈر تھا۔ وہاں پہ آنریبل جسٹس صلاح الدین پنور صاحب ہیں، میں نام لے کے کہوں گا کہ I would salute him۔ وہ he is a son of soil اور اس نے حق ادا کیا، اللہ پاک ان کو عمر خضری دے۔ ہم نے وہاں ان کو اسسٹ کیا اور ہم نے کوئی پریشر نہیں لیا۔ وہاں پہ صورتحال یہ تھی کہ مغرب کے بعد آپ شہروں میں چل پھر نہیں سکتے تھے، اور صرف یہ سندھ کا حال نہیں تھا، پورے پاکستان سے لوگ اغوا ہوتے تھے، اور اغوا ہونے کے بعد مطلب آپ یہ دیکھیے کہ بلوچستان سے بندے اغوا کر کے لائے جا رہے ہیں، آپ پنجاب سے بندے اغوا کر کے لائے جا رہے ہیں، وہاں جو ہے خیبر پختونخوا سے جو ہے وہ، اور لا کے پھر ان سے رینسم لیا جاتا ہے۔ وہاں پہ ایک ایس ایس پی نے آن ریکارڈ، اس نے کورٹ کے اندر اوپن کورٹ میں اس نے ایک رپورٹ پیش کی
کہ جناب ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے. پہلے تو رینسم ہوتا تھا, ابڈکشن فار رینسم. اب ایک نیا سٹیٹ سامنے آئی ہے کہ وہ جو مغوی ہیں ان کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی خواتین کو لائیں جی, اور ان سے ریپ کرتے ہیں اجتماعی, اور ان کی ویڈیوز وائرل کرتے ہیں. ایک ایس ایس پی نے کہا, کیا مزاری صاحب وہاں پر اسسٹنٹ اے جی او کے وہ ان آفسرز کو چھتر چھایا دیتے, یا بینگ اے آفسر, ایک ڈیڈ آنیسٹ آفسر, اور اپنے ملک سے, اپنی ریاست سے, اپنے پروونس سے, اپنے لوگوں سے, اپنے سندھ سے لائل ہوتے ہوئے, پاکستانی سے ہوتے ہوئے, مجھے پاکستانی جن کے ٹیکسز سے مجھے تنخواہ ملتی تھی اس کے لیے بات کرنی تھی. لیکن آپ کا سسٹم کیا ہے؟ کیونکہ یہ سسٹم ہی کی بات چل رہی ہے. ہم نے وہاں اسسٹ کیا, وہ وہاں پہ ججمنٹ پاس کروائی, اور ججمنٹ پاس کروا کے ڈائریکشنز دی, جبکہ میری اس وقت یہ پرائم تھی کہ ملٹری آپریشن کرے, رینجر ساتھ ہو, کیونکہ پولیس کے لوگ ملے ہوئے ہیں. اور اس کے اچھا نہیں ہوا, مجھے بلایا گیا, مجھے سائیڈ لائن کر کے ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا. میں جسٹس مقبول باقر صاحب کو اس فورم سے یہ ضرور کہوں گا کہ آپ چیف منسٹر ہیں, آپ جسٹس رہے ہیں, جوڈیشری سے ہیں, ان چیزوں پہ نظر رکھیے. اب یہ سسٹم اسی طرح ہے, کوئی تھانہ, آپ کوئی بھی ایس ایچ او کیا بغیر پیسوں کے لگتا تھا؟ رائٹنگ آن دی وال, سب کو میرے خیال میں پتا ہے, شاید کوئی ایسی بات کوئی کسی کو نہ پتا ہو کہ یہ سسٹم ہے. لیکن دیکھیے, جب میں سندھ کی, اب سندھ سے لے لیں مثال, انٹرم سیٹ اپ آیا, چیف منسٹر پر مقبول باقر صاحب آئے. جی جی, آپ یہ دیکھیے مقبول باقر صاحب اور ان کے ساتھ ان کو پوری ٹیم, وزیر داخلہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ, اور وزیر قانون جو اس کو تھوڑا سا, کیونکہ ذرا بحث طویل ہو جائے گی, میں جاننا چاہوں گا یہ مختصر وقت کے اندر یہ جو آپریشن ہو رہا ہے کیا یہ رنگ لے آئے گا؟ کیونکہ ایونچولی اگر حکومت وہی ہے جو اس سے پہلے آ گئی تھی تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری محنت جو ہے نا, وہ یہ سسٹم کا مفہوم یوں سمجھ لیجئے کہ چیزیں وہی تھیں, لیکن اگر کرپٹ تھیں تو اس ججمنٹ پہ عمل تو دور درکنار, جس اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل وہ پاس کروایا اپنے پروونس کے لوگوں کے لیے, اس کو نکال ہی دیا گیا. تو اگر وہ دوبارہ وہی لوگ آئیں گے تو یہ وہی سسٹم ہوگا جو کہے گا کہ واٹر بورڈ والا وہاں سے اللیگل کنیکشن دو, پیسے کما کے دو. آپ نے نقشے پاس کرنے ہیں, کے ایم سی, آپ جو ہے نقشے میں اپنا بندہ لگایا ہوا وہ پاس کر, تو یہ سسٹم تبھی تبدیل. میں رزاق بھائی کی طرف آتا ہوں. رزاق بھائی, اب یہ صورتحال کی جو انہوں نے عکاسی کی ہے, اور یہ جو کچھ انہوں نے بھی زاہد مزاری صاحب نے فرمایا ہے, کوئی میرے خیال میں ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, اور سب سے زیادہ جس کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ اس حکومت کے اوپر جو وہاں ایک بڑے طویل عرصے سے جو ہے وہ حکمرانی کر رہی ہے, اور وہ یقیناً آپ کی جماعت ہے جو ساری ذمہ داری جس کے اوپر عائد ہوتی ہے. یہ تو ایک چیز ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, اس کے علاوہ بڑے دیگر سارے معاملات ہیں. ایک معاشی اعتبار سے یہ جیسے بھی کچے کا علاقہ ہے, تو ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے, کسی نے کہا کچے کا علاقہ, انہوں نے کہا تو کراچی سے لے کے آپ چلے جائیں سارا کچا ہی کچا ہے, کیونکہ پکا تو اب بچا کوئی نہیں ہے. تو یہ تو صورتحال رہی. اگر اتنا طویل عرصے حکومت کرنے کے بعد آج کارکردگی یہ ہے کہ کوئی بھی چیز درست نہیں ہے, تو فرمائیے کیا امید رکھتے ہیں, یا کیا امید رکھی جائے کہ جب واپس آئیں گے تو پھر ان چیزوں کو بہتر کریں گے؟ فرمائیے. یاسر صاحب دیکھیں, یہ جو کچے کے میں جو یہ جو اغوا برائے تاوان ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا ایک بہت بڑا عرصہ ان چیزوں کو سنتے ہوئے گزرا. یہ ایسا نہیں ہوا کہ یہ پچھلے 5 سالوں میں ہوا ہے یا 8 سالوں میں ہوا ہے, لیکن اس میں تیزی زیادہ آئی ہے, اس کی مقدار میں, اس کی مٹھاس میں تیزی ضرور آئی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی عرصے سے یہ بیماری ہے, اسے جڑ سے اکھاڑنے کی ضرورت ہے. میں تو آرمی چیف حافظ صاحب سے بھی گزارش کروں گا, کور کمانڈر سندھ سے گزارش کروں گا. دیکھیں, جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں انہیں تھوڑی بہت ان میں مسالت کرنی پڑتی ہیں, ان کے وہاں پہ ناظمین ہوتے ہیں, وہاں وہ ایم پی ایز ہوتے ہیں, ایم این ایز ہوتے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار جاتے ہیں, تھوڑا لحاظ مروت کر جاتے. یہ نہیں کہ کوئی پیسے لیتے ہیں, ظاہر ہے اپنی گورنمنٹ کے اپنے ہی نمائندوں کو کی خاطر وہاں کہیں نہ کہیں مسالت کرنی پڑتی ہے. یہ ضرور ہم سے ہی ہوا ہوگا, یہ کوتاہیاں ہوئی ہوں گی. اور اب تو کیونکہ نگران حکومت ہے, اب تو اس ملک میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہیں ہے, سندھ میں بھی سندھ کی گورنمنٹ نہیں ہے. اب کس نے ہاتھ باندھے ہیں, اب کون رکاوٹ بنا ہوا ہے؟ کیا امریکہ کہہ رہا ہے کہ آپ کچے پہ, میں تو کہتا ہوں کچے کی عام لوگوں کو ان کے گھروں سے کچھ عرصے کے لیے منتقل کر کے وہاں پہ بمباری کر دی جائے, ختم کیے جائیں اس منوسیت کو. کیا پاکستان پیپلز پارٹی, میں زاہد بھائی کی بہت ساری باتوں سے اتفاق کرتا ہوں,
لیکن یہ کہنا کہ سسٹم کی وجہ سے وہاں آپریشن ناکام ہوا، میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا ظلم ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں بھی لوگ اچھے برے ضرور ہیں، موجود ہوں گے، انہیں بھی پیسہ بہت سارے لوگوں کو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارا کوئی ایسا۔ اس کو سپورٹ کر رہا ہوں، آپ کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے بات۔ اب نگران حکومت ہے، نگران حکومت کو چاہیے کہ ڈاکوؤں کا بالکل خاتمہ کرے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں نا وہ ٹائم تو ویسے بڑھائے جا رہے ہیں جی، 3 مہینے پھر 4 مہینے، اب 5 باجوہ مہینے۔ صاحب انٹرپشن کی سوری، جی۔ دیکھیے ایس ایس پی تنویر تنیو نام لے رہا ہوں جی، میں آن ریکارڈ، کیونکہ وہ کورٹ ججمنٹ کا حصہ ہے، لکھا ہوا ہے۔ دیکھیے انہوں نے یہ کہا کہ اب یہ صرف یہ کوئی دھاڑیل وہ نہیں رہ گئے جو اغوا کرتے تھے، یہ ایک انڈسٹری بن چکی ہے، یہ ٹیکنیکل اور انہوں نے کہا 2 ارب روپے سالانہ کہتے ہیں، جبکہ میرا اس پہ نہیں ہے۔ تو یاسر بھائی بات یہ ہے کہ جب یہ اس طرح ایک انڈسٹری کی روپ دھار لیا ہے تو کیا وہ کچے کا دھاڑیل، کیا وہ پیسہ اس کے پاس جاتا ہوگا؟ ظاہر صاحب کیا وہ پیسہ ان کے پاس جاتا ہوگا؟ اور وہ وہاں سے بیٹھ کے جہاں تک رہ گیا، آپ نے کہا، میں پھر کہوں گا کہ آپ جنرل آصف منیر صاحب کو اور اس سیٹ اپ کو میں آئی وڈ سلیوٹ۔ آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے وہاں پہ، لیکن انہوں نے سر وہاں توڑا ہے، دیکھیے وہاں پہ نہیں، میں ان کی بات دہرا دیتا ہوں، آپ اسی کو ذرا کنکلوڈ کر لینا۔ یہ کہتے ہیں کہ چلیں اگر اس وقت یہ ہرڈل تھی یا سسٹم ہرڈل تھا، اب تو سسٹم پریویل نہیں کرتا، اب تو سر 15 سال دیکھیے پیپلز پارٹی کی حکومت کتنی رہی ہے، مسلسل کتنی رہی ہے، 15 سال، لوگوں نے ووٹ دیا، 15 سال ہمیں کسی نے پلیٹ میں رکھ کر نہیں دی تھی۔ دیکھیں نا 15 سال میں نہیں، 15 سال میں آپ نگران سیٹ اپ ابھی بیٹھا ہے، اور بیرسٹر عمر سومرو کو آپ اپریشیٹ کیجئے، آپ وہ وزیر قانون ہے نا، ایڈوائزر ٹو سی ایم ہے، وہ لا منسٹر کہہ لیں، ایڈوائزر کہہ لیں لا کا، وہ بیرسٹر ہے پڑھا لکھا، وہ کچے کے علاقوں میں وزیر داخلہ کے ساتھ، اور آئی وڈ اپریشیٹ ہائیلی حارث صاحب کو، بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث صاحب کو، آپ یقین کیجئے اپنی جان پہ کھیل کے یہ آفسرز اور آئی جی صاحب کو، رفت صاحب کو، میں اس پورے سیٹ اپ کو ہائیلی اپریشیٹ کرتا ہوں، آئی جی سندھ کو، اور وہاں آپریشن جاری ہے سر۔ میں جو یہ نہیں کہہ رہا، ایک منٹ، میری بات میں عرض کرنے رہے، دیکھیں جو چیز اگر آپ نے 15 سال میں آپ نہیں کر سکے، ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، انہوں نے شروع تو کر دیا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے وہاں کریک ڈاؤن شروع کیے ہیں، انہوں نے وہاں پہ نیٹ کا جو انہوں نے سسٹم چلایا ہوتا ہے، انٹرنیٹ کی فیسلٹی ختم کی ہے، انہوں نے وہاں پہ بجلی بند کروائی ہے، انہوں نے وہاں پینیٹریشن کی ہے، اور وہاں ایسے آفسرز لے کے آئے ہیں، ایس ایس پی، ڈی آئی جی، جی، تو کنکلوژن اس کی نکل آئی کہ آپ کو انشاءاللہ، دیکھیں انشاءاللہ اگر میں عرض یہ کرتا ہوں یہ مکمل ایریڈیکیٹ کیسے ہوگا، میں نے اس کا حل پہلے بھی دیا تھا۔ میں زاہد بھائی اس طرف آنے سے پہلے ذرا ان کا ایک پوائنٹ میں یاسر صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ چلیں، ہاں یہ اگر سندھ کی عوام ہمیں ووٹ دیتی ہے اور ہم نے 15 سال اقتدار کے مزے، بڑا ویلڈ آرگیومنٹ ہے میں مانتا ہوں، اتنا لمبا عرصہ کرنے کے بعد ظاہر ہے اس کی روٹس تو دیکھیں وہ جو ایریا ہے، جس ایریاز میں اغوا برائے تاوان ہو رہا ہے، کر سکتے نا آپ، نہیں، لیکن وہ خالی سندھ کی اس پٹی نہیں ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ بلوچستان لگتا ہے، اس میں سندھ کا بھی کچھ ایریا لگتا ہے، اس میں پنجاب، راجن پور کیا سندھ میں ہے؟ کیوں پنجاب حکومت نے آپریشن نہیں کیا؟ کیا جو بلوچستان کے ایریاز ہیں، اب میں وہاں کا رہنے والا تو نہیں ہوں لیکن مجھے پتا ہے، وہ ایک ایسا چوراہا ہے جو بلوچستان کو بھی لگتا ہے اور جو سندھ کو بھی لگتا ہے اور پنجاب میں، ہاں جی، اور وہاں پر تینوں حکومتوں کو مل کر، میں تو کے پی کے کو بھی دعوت دیتا ہوں، میں تو فیڈرل گورنمنٹ کو بھی دعوت دیتا ہوں، ہاں آپ ہمیں پھر الزام لگا سکتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پہ کہ دیکھیں جی اب نگران کوئی آپریشن کرنے جا رہے ہیں، فوج کوئی آپریشن کر رہی ہے کچے میں، رینجرز آپریشن کر رہی ہے، اور پیپلز پارٹی اس کے خلاف اخبارات میں، میڈیا میں، یا سڑکوں پہ یا روڈوں پر ہم کوئی احتجاج کرتے ہیں یا ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ یہ گن صاف کیا جائے، یہ بات جو آرگیومنٹ ان کا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن ہو، پیپلز پر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی اخبارات میں بیان دیے ہیں، آپ ڈاکوؤں کے حق میں بیان بھی دینا چاہتے ہیں، اس کا مطلب نہیں بالکل نہیں، آپ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں کہ الزام نہیں کہہ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مرض پرانا ہے، اس کو ٹائم لگے گا۔ صاحب آپ پنجاب کی گورنمنٹ سے بھی کہیں سر میں نے پارٹی بنوایا پنجاب میں، اچھا اس پیٹیشن میں وفاق پارٹی نہیں تھا، اس پیٹیشن میں وفاق پارٹی نہیں تھا، میں نے فیڈریشن کو پارٹی بنوایا، لیکن مجھے آپ یہ بتائیے
آپ میرا کسی پارٹی کے اگینسٹ اور پرو نہیں ہے. وہاں میں نے سر ایک آرگیومنٹ دیا تھا. کورٹ نے پوچھا ہوم سیکرٹری سے, کورٹ نے پوچھا وہاں پہ آئی جی سندھ سے, انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھئی اس کا حل کیا ہے. تو حل میں نے کہا سر سمپل سا ہے. وہ بیٹھ کے وہاں سے انٹرنیٹ کے تھرو وہ ویڈیوز وائرل کر رہے ہیں, خود آپ کا ایس ایس پی کہہ رہا ہے. تو حضور والا یہ کون سی وہ سائنس ہے؟ آپ ان کے سی ڈی آر نکالیے کہ وہ کس کے ساتھ کنیکشن میں ہیں, ان کو اٹھائیے, ان کو 4 جوتے ماریے, اندر سے اصل دھاڑیل نکلے گا. اصل دھاڑیل پکے کے دھاڑیل ہیں, اور پکے کے دھاڑیل دے ہیو دا ایکسیس ان دا کوریڈورز آف پاور, اور وہ شیئر ہولڈرز ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ یاسر صاحب پورے تیقن کے ساتھ, بات وہ یہ ہوتی ہے نا کہ ہماری ایجنسی کو آئی ایس آئی کو برا ہر بہت آسانی سے ہر بندہ کہہ لیتا ہے, لیکن آئی ایس آئی کی آج کی رپورٹس بھی اگر سامنے لے آئے نا تو یہ پولیٹیشن کبھی نہیں مانیں گے. آپ یقین کیجئے اگلے الیکشن, یہ صرف پیپلز پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں, تمام پارٹیز اگلے الیکشن, لیکن زیادہ میں تو یہاں کی بات کروں, مجھے اگلے الیکشن کے پیسے بھی یہ کرپشن سے پہلے اکٹھے کر لیتے ہیں کہ اگلا الیکشن لڑنا ہے, بھائی جو میں نے فلاں جگہ پہ لگوایا ہوا ہے اتنے پیسے چاہیے, مجھے پیسے جنریٹ کر کے دو. الیکشن کا پیسہ بھی آپ اسی کرپشن سے لیتے ہیں. اس کو ٹائم دیجئے. ٹھیک ہے, آ جائیے اس بات پہ. ڈونٹ یو تھنک کہ آج لوگوں کو پتا ہے, آپ نے جن رپورٹس کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس ہے, میرا خیال یہ ہے کہ اب تو بچے کو پتا ہے کہ کون کہاں سے کتنے کک بیکس لے رہا ہے, کس کے کیا کمیشن ہے, اور بلکہ یہ بھی لوگوں کو اب اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں کہ کس کا کیا کرمنل بیک گراؤنڈ ہے, یا وہ کہاں اس کی جو ہے وہ سورسز ہے, وہ کام کر رہا ہے. اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے, میرے خیال میں ہر چیز آپ کے اساسات جو بھرتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں. اس معاملے میں میں جنرل حافظ عاصم منیر صاحب سے, اور ظاہر ہے یہ انٹرم سیٹ اپ ہے. نہیں ظاہر بھائی دیکھیں, ٹو کٹ دا لانگ سٹوری شارٹ, یہ جن چیزوں کی آپ نے نشاندہی کی ہے, ایوری سنگل پرسن نوز. میں وہ جو ریکویسٹ کرنے جا رہا ہوں, پتا ہے سر الٹیمیٹلی آپ کیسے اس کو ریزولو کریں گے اور کون کرے گا یہ بتائیے. سر آپ یاد رکھیے گا, محاسبہ گھر سے شروع ہوتا ہے. محاسبہ گھر سے شروع ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ خطبہ دینے آئے, تو کپڑا جو ہے وہ آپ کو پتا ہے ایکسس کپڑا تھا, تو ایک کھڑے ہو گئے بدو, اس نے کہا بھائی آپ بعد میں کرنا تقریر, پہلے خطاب کے بیٹے پہلے یہ بتا تیرا تو قد لمبا ہے, اس کپڑے سے تیرا یہ تم نے قمیض کیسے بنا لی؟ تو انہوں نے کہا میں نہیں, میرے بیٹے سے پوچھ لو. تو انہوں نے کہا جی میرے آپ کو پتا تھا کہ جگہ جگہ سے 70 پیوند لگے ہوئے تھے. آپ کی اکاؤنٹیبلٹی گھر سے شروع ہوتی ہے. ہر بندے کو اپنی ذات کی, ٹھیک ہے جتنا تم نے لوٹ لیا کھسوٹ لیا, خدا کا واسطہ باجوہ صاحب والی دوبارہ کہوں گا, یہ ہاتھ جڑے ہوئے ہیں, اس ملک پہ رحم کر دو. ادھر کر میں تو سب سے گزارش کرتا ہوں, اس ملک پہ رحم کر دو. نہیں, میں سب سے کہہ رہا ہوں اس ملک پہ رحم کر دو, اور میں سسٹم سے یہ کہتا ہوں, عوام سے بھی گزارش کرتا ہوں, اب اسٹیبلشمنٹ سے میری یہ ہے کہ خدارہ زیرو ٹالرنس رکھیں. حافظ صاحب جس طرح آپ نے زیرو ٹالرنس اب تک رکھی ہوئی ہے, اگلا جو بھی سیٹ اپ آئے آپ سیٹ اپ سے یہ ڈیمانڈ کریں, وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جیت کے آئے. میں یہ بھی کہوں گا کہ جو جیت کے آئے اس کو فل پاور دیجئے, اور جس طرح ماضی میں لیگ پولنگ ہوتی رہی ہے نہیں ہونی چاہیے. جو بھی پولیٹیکل سیٹ اپ آئے, لیکن ایک شرط رکھیے حافظ صاحب سے آپ یقین کیجئے, پتہ نہیں کیا ہے, میرا دل گواہی دیتا ہے, جہاں اتنا پانی بہہ گیا نا پھولوں کے نیچے سے, انشاءاللہ یاسر بھائی میں آپ کو, میرا دل کہتا ہے اللہ پاک کرے نیا سیٹ اپ آنے دیں, میں نا امید نہیں ہوں اس ملک سے, میں اپنی قوم سے نا امید نہیں ہوں. صرف اتنی سی ہے کہ آپ جو نیا سیٹ اپ آئے اس کو فل پاور دیجئے, انشاءاللہ العزیز ہمارا ملک دوبارہ ترقی کرے گا اور یہ قوم دوبارہ آگے بڑھے گی. یاسر صاحب ہمارے جتنے بھی سپاہ سالار اس ملک میں گزرے ہیں سابقہ حافظ صاحب سے پہلے, ان سب سے ہمیں یہی امیدیں تھیں. مجھے دیکھیں نا, آپ جنرل رائل شریف کی لوگوں نے تصاویریں گاڑی کے پیچھے لگائی ہوئی تھی, جتنی زیادہ پاپولر وہ تھے میں سمجھ. اس کے بعد جنرل پرویز مشرف کو دیکھیں, اس کے بعد جنرل باجوہ کو دیکھیں, اور اب ہماری پوری قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. ہم سارے اپنے سپاہ سالار کو بہت سپورٹ کرتے ہیں, لیکن بعد میں کیا نکلتا ہے یہ اللہ جانے, اور
اور وہ پھر پھر اس بعد کے میں اوپر کچھ اور انشاءاللہ نکلتا ڈسکشن ہے. ہوگی. یہ بڑا دکھ کی یہ بات بھی ایک ہوتی بڑی ہے. درد ہم بھری حافظ کہانی صاحب کے پاکستان پیپلز پارٹی, ٹھیک حافظ ہے. صاحب قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر اس ملک میں کوئی بہتری لا سکتے ہیں, کرپشن کے خلاف کوئی لیکن اقدام کرپشن کر پہ سر سکتے زیرو ہیں, ٹالرنس. زیرو بالکل ہونا ٹالرنس سب کے چاہیے. لیے ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. پاکستان رزاق پیپلز بھائی پارٹی اس کا مطالبہ کرتی ہے, بالکل بہت کریں. شکریہ, بڑی اور جن نوازش لوگوں نے اس رزاق بھائی. ملک کو لوٹا ہے زاہد انہیں مزاری لٹکا صاحب دیں, بہت پکڑ شکریہ. لیں, وصول کریں, قومی بہت خزانے شکریہ میں جی. جمع کرائیں. ہمیں چلیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ایک بریک کی طرف ہمیں جانا ہے اور بریک کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ ہے اس کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.